السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں مقیم اسپورٹس کے شوقین خوش ہو جائیں، دبئی نے تمام پبلک پارکس کے اسپورٹس کورٹس کھول دیے۔ امارات میں رہنے والوں کے لیے شاندار خبر، ایمریٹس روڈ کا آخری حصہ بھی مکمل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ امارات میں سوگ کا سما، 80 سال تک لوگوں کا مفت علاج کرنے والے نیک بزرگ انتقال کر گئے۔ آج امارات کے تمام اسکولز موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کھل گئے۔ بچے اپنے دوستوں سے ملنے کے شوق میں دھڑا دھڑ اسکول پہنچ گئے۔ مینول درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار ختم، نئے سال کا آغاز ہوتے ہی پاکستان نے ویزا پالیسی میں اہم تبدیلی کر دی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ دبئی میں مقیم اسپورٹس کے شوقین خوش ہو جائیں، دبئی نے تمام پبلک پارکس کے اسپورٹس کورٹس کھول دیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میونسپلٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پبلک پارکس کے تمام اسپورٹس کورٹس لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس کے بعد یہاں پر کھیلوں سے متعلق تمام سرگرمیاں بھی بحال ہو گئی ہیں۔ تاہم تمام افراد کو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اور گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ دبئی میونسپلٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بتایا گیا ہے کہ ان اسپورٹس کورٹس میں ماسک پہننے، سماجی فاصلے اور سینیٹائزیشن سے متعلق تمام SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ امارات میں رہنے والوں کے لیے شاندار خبر، ایمریٹس روڈ کا آخری حصہ بھی مکمل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی وزارت برائے انفراسٹرکچر کی جانب سے شاندار خوشخبری سنا دی گئی ہے، جس کے مطابق ایمریٹس روڈ E611 کا آخری زیر تعمیر حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایمریٹس روڈ کی توسیع کا اب تک کا یہ آخری منصوبہ تھا، جس کے تحت راس الخیمہ میں اس شاہراہ کو مزید 7 کلومیٹر تک آگے کے علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے، جس سے ہزاروں علاقہ مکینوں کو بڑی سہولت میسر آئی ہے اور ان کا دور دراز کے علاقوں کا سفر کم وقت میں طے ہو سکے گا۔ مینول درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار ختم، نئے سال کا آغاز ہوتے ہی پاکستان نے ویزا پالیسی میں اہم تبدیلی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق 1 جنوری 2021 سے پاکستانی ویزا کو مکمل طور پر آن لائن کر دیا گیا ہے۔ ویزے کے خواہش مند تمام غیر ملکی اب آن لائن درخواستیں دیں گے۔ ویزے میں توسیع اور ترمیم کی مینول درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں سفری معاملات میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے بھی اہم فیصلہ کیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی CAE نے ملک کے بڑے اور مصروف ہوائی اڈوں پر مسافروں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عالمی سفری سہولیات متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سول ایویشن کے مطابق ملک کے بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر گیٹ نصب کیے جائیں گے اور پہلے مرحلے میں جناح انٹرنیشنل، نیو اسلام آباد اور لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر گیٹ نصب ہوں گے، جس کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ سول ایویشن اتھارٹی نے منصوبے کے لیے ٹینڈر نوٹس کا اشتہار بھی جاری کر دیا ہے۔ امارات میں سوگ کا سما، 80 سال تک لوگوں کا مفت علاج کرنے والے نیک بزرگ انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق 100 سالہ اماراتی بزرگ عقیدہ علی المہیری انتقال کر گئے ہیں۔ المہیری نے 80 سال تک تمام افراد کا مفت علاج کیا، کبھی کسی سے علاج کے لیے 1 درہم بھی وصول نہیں کیا۔ سن 1920 میں العین میں پیدا ہونے والے علی المہیری روایتی طریقہ علاج کے ماہر تھے، جنہیں ان کی خدمات پر ابوظہبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ انہوں نے 90 کی دہائی تک مریضوں کا علاج جاری رکھا اور اپنے طبی تجربات سے میڈیکل ریسرچرز اور ڈاکٹرز کو یہ ادویہ سازی کے معاملے میں بھی مفید مشوروں سے نوازتے رہے۔ المہیری کی وفات پر ابوظہبی کے ولی عہد اور اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آج امارات کے تمام اسکولز موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کھل گئے۔ بچے اپنے دوستوں سے ملنے کے شوق میں دھڑا دھڑ اسکول پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق کئی ہفتوں کی تعطیلات کے بعد متحدہ عرب امارات کے تمام اسکولز کھل گئے ہیں، جس کے بعد سڑکیں پیلے رنگ کی اسکول بسوں سے بھر گئیں۔ ان بسوں میں سماجی فاصلے کے ساتھ پوری سیٹوں پر بچوں کی آدھی گنتی بیٹھی نظر آئی۔ دبئی شارجہ کے اسکولوں کا اسٹاف بچوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسکول گیٹس پر موجود تھا۔
اسکول بسوں کی وجہ سے سڑکوں اور اسکولوں کے باہر ٹریفک جیم بھی نظر آیا۔ صبح جب بچے اسکول جانے کے لیے اپنے والدین یا بسوں کے ذریعے نکلے تو انہوں نے سردیوں سے بچنے کی خاطر جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور چہروں کو ماسک سے ڈھانک رکھا تھا۔ کئی اسکولوں کے پرنسپلز نے بچوں کے اسکول پہنچنے پر تمام انتظامات کا خود جائزہ لیا، جبکہ اسکولوں کے داخلی راستے پر اسٹاف بھی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، کیونکہ کئی بچے کورونا وبا کے باعث کئی ماہ کے بعد اسکول کیمپسز میں آئے تھے اور آن لائن تعلیم ہی حاصل کرتے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔